جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کچھ پتلوں کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ لوگوں کی اصلیت نظر آنے لگتی ہے اور رشتوں کا سب بھرم کھل جاتا ہے۔ گفتگو کے لیے منہ انسان اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر کی ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار، ٹھان لو تو جیت۔ ماں باپ سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ رزق کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن 1 بھی آ جائے تو چلنا پڑتا ہے۔ محبت کی چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں جس چیز کے لیے آپ خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں یا سکون۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں سے، سبھی انگلیوں سے، نہ جانے کس انگلی کو پکڑ کر میرے ماں باپ نے مجھے چلنا سکھایا۔ لوگ کہتے ہیں شریف لڑکیاں تو گھر میں رہتی ہیں، میں کہتا ہوں شریف لڑکیاں جہاں بھی رہیں شریف ہی رہتی ہیں۔ ایسے انسان کو ہم سفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ جذبات، محبتیں اور مسکراہٹ صرف اس شخص کے لیے اچھی لگتی ہیں جسے لکھنے والے نے بڑی عزت کے ساتھ آپ کے نصیب میں بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور بن جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد ملتا ہے۔ پاکیزہ ہو میرا رشتہ اس سے اس قدر مولا کہ جنت تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ دل تک کا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ شوہر کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے بنجر زمین پر تیز بارش، اور بیوی کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے تیز دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں۔ جنہیں ایک بار اپنا لیا جائے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر حالات کے تقاضے جو بھی ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت جھگڑالو شخص اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ تم صبر کرو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں کبھی رائے گان نہیں جاتی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔
اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔